السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سورہ بقرہ جہاں سے سیقول کا دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، 22واں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض فرمایا مقتولین میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے تھے، ظاہر ہے بعض قبیلے طاقتور ہوتے ہیں، بعض قبیلے کمزور ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ظلم چلتا تھا۔ اگر کمزور قبیلے والا طاقتور قبیلے والے کے کسی آدمی کو مار دیتا تو اس کے بدلے میں 2 مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے ظلم بہت تھا۔ تو قرآن نے پھر پوری دنیا کے اندر قصاص کا اعلان کیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں قصاص ہے وہاں پہ امن و امان ہے، اور جہاں قصاص نہیں ہے، اگرچہ وہ اسلامی ممالک ہیں لیکن کافر ملکوں کے تابع ہیں، اور جہاں قصاص نہیں ہے تو وہاں پہ لوٹ مار، چوریاں، ڈکیتیاں یہ عام ہیں۔ تو یعنی امن کا ایک بہت بہترین طریقہ جس کو قرآن نے بیان کیا وہ قصاص ہے۔ اگلے رکوع میں چلتے ہیں تو روزے کے اہمیت کو بیان کیا گیا، اور جو ہے وہ روزے میں چند تبدیلیاں ہوئیں اور اس کو بیان کیا گیا۔ شروع میں ایسا تھا کہ جو چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کو اگر اس کو ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، مطلب اگر ہمت ہے لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، وہ فدیہ دے دے۔ پھر آگے چل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح شروع میں حکم یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد سونے سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، کھانا کھا لیں، بیوی کے پاس جانا ہے وہاں چلے جائیں، لیکن سونے کے بعد اجازت نہیں تھی کسی چیز کی۔ تو ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا، وہ تھک ہار کر گھر پہ آئے، بیوی نے کہا بھائی ابھی کھانا تیار نہیں ہے، آپ انتظار کریں۔ تو جب تک انہوں نے کھانا تیار کیا ان کی آنکھ لگ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کچھ کھایا نہیں، اور اگلے دن اسی حالت میں چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ جب کام پر گئے تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں کہ جناب آنکھ لگ گئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بیویوں کے پاس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بھی نرمی فرما دی اور فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، کہ اللہ نے تمہاری غلطیاں معاف کر دی۔ اب اللہ پاک نے تمہارے لیے فجر تک جو ہے اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو، تمہیں اجازت ہے اس چیز کی۔ اس رکوع میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 25ویں رکوع میں حج کو بیان کیا گیا کہ لوگ آتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور پھر اس میں کہا گیا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی عطا کر دے، بس ہمیں آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا اس کے اندر ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور ہمیں جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کو بیان کیا گیا۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ 26ویں رکوع میں پھر اسی بات کو دوبارہ اعادہ کیا گیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر پچھلے لوگوں جیسے حالات نہیں آئے؟ پچھلے لوگوں پر تو ایسے حالات آئے کہ رسول اور ایمان والے کہہ پڑے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو پھر اللہ نے دلاسا دیا ان کو، آنے والی ہے آنے والی ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم پر بھی حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، ہمت رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اسی رکوع میں ہمیں بتایا گیا کہ خرچ کس پر کرنا ہے، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، تو آپ ان کو بتائیے کہ کس پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے والدین پر، اور پھر اپنے رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافرین پر، اور جو بھی تم خیر کرو گے یہ نہیں ہے کہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تو یہ آسمانی وحی الہی کی رہنمائی ہے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ خرچ کس پر کرنا ہے۔ بعض لوگ ہمارے، بلکہ ہمارے تو نہیں، غیروں کے جو کافر ہیں بیچارے، جن کے پاس رہنمائی نہیں ہے، وہ کتے بلیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ میں جاپان میں تھا، ہم گشت کر رہے تھے، تو ایک جیپنیز آگے کتا لے کے جا رہا تھا، کتے نے پوٹی کی، پوٹی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس جیپنیز نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی، اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تھیلی نکال کے اس نے پوٹی اٹھائی اور سائیڈ میں رکھی۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا دیکھو کیسے مہذب لوگ ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ مہذب یہ ہیں یا ہم ہیں؟ یہ بیچارے وہ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی پوٹیاں اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ خرچ کس پر کرنا چاہیے۔ مہذب تو ہم ہیں جنہیں قرآن نے رہنمائی دی کہ تم اپنے ماں باپ کی پوٹیاں اٹھاؤ اور ان پر خرچ کرو۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ خرچ کس پر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں سورہ بقرہ کا 27واں رکوع، شراب اس میں اس وقت ایسی پی جاتی تھی جیسے آج ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کی نفسیات سے واقف ہیں کہ جو چیز گھٹی میں پڑی ہوئی ہو اس کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فی الحال حرام نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بھئی دیکھو اس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو کچھ جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس آیت کو سن کے رک گئے۔ پھر بعد میں 5ویں پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب نماز کے وقت جو ہے وہ شراب نہ پیا کرو۔ پھر کچھ اور لوگ بھی رک گئے۔ پھر 7ویں پارے میں آہستہ آہستہ جب لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں بھئی یہ تو نقصان کی چیز ہے اور شراب سے جھگڑے ہوتے ہیں اور جوئے سے دلوں میں جو ہے نفرتیں بیٹھتی ہیں، تو پھر 7ویں پارے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حرام کر دیا، جس میں حکومتوں کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی پابندی لگانی ہو تو فوراً نہ لگائیں۔ اس میں حکومتوں کے لیے تعلیم ہے، آہستہ آہستہ اس کو، چوں آج کل تو میڈیا ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک غلط چیز کی غلطی کی تشہیر کریں اور پھر آہستہ آہستہ پہلے ہلکا جرمانہ لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس پہ سخت جرمانہ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع کے اندر حیض والی عورتوں کے بارے میں احکامات آئے۔ یہود جو تھے وہ اس زمانے میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، چونکہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، اور ان کے مقابلے میں جو اوس و خزرج تھے، مشرکانہ عقائد تھے ان کے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو یہود عورتوں کے ساتھ جب عورتیں حیض والی ہوتی تھیں تو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ جانوروں والا سلوک کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، اور جو گھر کی کوٹھری ہوتی تھی اس میں ان کو پھینک دیتے تھے ایک طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اعتدال کا حکم دیا کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کرتے ہو، بلکہ اصل حکم یہ ہے کھاؤ پیو ان کے ساتھ، بس چند چیزوں کی احتیاط کرو اور جو ہے باقی تو جو ہے تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ ان کو سمجھایا گیا۔ اس کے بعد پھر 28ویں پارے کے اندر بھی ہی اور 29ویں پارے کے اندر ہی عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ عورت 3 طلاق اینڈ ہے، اور یہ 3 طلاق کا ہونا یہ عورت کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت اس طرح ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت جو عرب تھے، قریش تھے، اور جو عرب تھے وہ ہزار ہزار طلاق دیا کرتے تھے۔ کبھی غصہ آیا طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر غصہ آیا 1 آدھ مہینے بعد پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ تو ظاہر ہے جب مرد طلاق دیتا ہے تو عورت تو بالکل ہی عجیب حالت ہو جاتی ہے بیچاری کی، اور پھر جو ہے وہ پھر آ کے مرد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو رجوع کر لیا۔ تو اس طرح عورتوں کی زندگی مذاق بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اور ان 2 رکوع کے اندر عورت کے حقوق کو بیان کیا کہ تم نے کیا مذاق کیا ہوا ہے۔ بس حد سے حد 3 طلاقیں ہیں، پہلی طلاق میں رجوع کا حق ہے، پھر دوسری طلاق میں بھی رجوع کا حق ہے، تیسری طلاق میں وہ عورت جو ہے مغلظہ ہو جائے گی اور وہ عورت تم پہ حرام ہو جائے گی، جب تک حلالہ نہیں کرو گے جب تک تمہیں وہ عورت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ایک اور بدماشی اس زمانے میں ہوتی تھی کہ مرد جو ہے وہ ایلا کرتے تھے۔ وہ ایلا یہ ہوتا تھا کہ بس غصے میں آ گئے، کہا بھائی میں آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا، اور پھر مہینوں گزر جاتے تھے، بعض دفعہ سالوں گزر جاتے تھے، اور عورت جو ہے بیچاری ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ اس کے پاس جا ہی نہیں رہا۔ اس کو سمجھاؤ تو کہ جی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں تو اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بدماشی کو ختم کیا اور کہا کہ بس اب حد سے حد 4 مہینے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر کسی نے تم میں سے ایلا کیا، جو اس وقت عربوں کا طریقہ تھا، تو اگر 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور بیوی اس کے لیے حلال ہے، اور اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ نہیں گیا تو بیوی خود بخود اس پر حرام ہو جائے گی اور وہ طلاق خود بخود اس کے اوپر پڑ جائے گی، اور اس عورت کو اختیار ہوگا کہ جا کے دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ پھر آگے چل کے بچوں کے حقوق بیان کیے کہ جو ہے وہ دودھ کتنے عرصے تک پلانا ہے، اور اس کے بعد خرچہ کس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر بیان کیا۔ پھر عورتوں کے جو ہے یہ بیان کیا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ عدت گزارے گی، اور عدت میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں۔ ایک یہودی مسلمان ہو گیا،
حالانکہ یہودی مسلمان نہیں ہوتے، بہت کم مسلمان ہوتے ہیں مصر کے اندر۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی عورتوں کے رحم کے اوپر تحقیقات کی ہے کہ جب ایک عورت مرد سے جدا ہوتی ہے تو کتنے عرصے تک اس کے رحم میں پہلے مرد کا پانی ہوتا ہے۔ تو میری تحقیق کا خلاصہ یہ تھا کہ 3 حیض تک اس کے رحم میں پہلے مرد کا پانی ہوتا ہے، اور 3 حیض کے بعد وہ رحم صاف ہو جاتا ہے، اور پھر پچھلے مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اور جب میرے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی تو میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ایسی بات کر رہی ہے۔ تو پھر اس نے کہا میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے باقاعدہ پوری دنیا سے، تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو مسلمان عورتیں دیندار ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں تو ان کی اولاد بالکل حلالی ہوتی ہے، اور جو عورتیں جو ہے وہ کافر تو کافر، اور جو مسلمان بے دین عورتیں ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، تو ان کی بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ حلالی نہیں ہوتی بلکہ حرامی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت عظیم الشان احکامات اور بہت عظیم الشان عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عام طور پہ جہاد بہت اہم چیز ہے، اور جہاد کی بہت اہمیت ہے، اور عام طور پہ لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسا ہی واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو وہ جہاد سے بھاگے۔ یہ سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع کے اندر اس کا ذکر ہے، شروع میں بالکل اس خیال سے کہ ہمیں جہاد نہ کرنا پڑے وہ بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ان سب کو کہا مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایک نبی گزرے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے وہ لوگ بھاگے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو پھر ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جہاد میں موت نہیں ہے، موت تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر تم مرنے سے ڈرتے ہو تو میں چاہوں تو یہیں تمہیں موت دے سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابھارا لوگوں کو جہاد کے اوپر۔ پھر اسی رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا۔ بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے تھے تو تنگ آ گئے، غیر ان کے اوپر حاوی تھے، تنگ آ گئے وہ، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی قائد مقرر کیجیے، ہم اس کے ساتھ جا کے لڑیں گے۔ تو نبی نے ان کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر، اور پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل ٹک ٹک کرنے لگے کہ کیوں، طالوت تو غریب آدمی ہے اور یہ تو ہمارے قابل نہیں ہے۔ پھر نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اصل جو ہے وہ عہدہ یا کوئی مالدار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ قائد کے اندر، وہ تمہارے قائد کے اندر ہے تو وہ کافی ہے۔ پھر جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے چلے تو چونکہ بعض لوگ لشکر میں ایسے ہوتے ہیں جو خواہ میں آتے ہیں، ڈرپوک و بزدل ہوتے ہیں، اور پھر جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیا، اور پھر کہا کہ بھائی آگے ایک نہر آ رہی ہے، جس نے اس سے پانی پیا تو وہ میرے ساتھ آگے نہیں چل سکے گا، اور جس نے نہیں پیا، 1-2 چلو پی لیا، وہ میرے ساتھ چل سکے گا۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد تھے اس کے ساتھ ابتدائے جنگ میں، لیکن ان نہر سے سب نے پانی پیا سوائے 313 کے۔ اور جب وہ 313 آگے چلے، اور اب جو انہوں نے دیکھا کہ جالوت کا تو بڑا زبردست لشکر ہے آگے، تو انہوں نے پھر ایمانی جملہ کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ایمان والوں نے یہ جملہ کہا جس کو اللہ نے نقل کیا کہ کتنے ہی تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کثیر لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور پھر جناب مقابلہ ہوا، اور جالوت جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اس کے اندر، اور اسی کے اندر داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کامیاب ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، آخر میں جہاد کی حکمت بتائی کہ اگر میں جہاد کا حکم نہ دوں اور نیک لوگ برے لوگوں کو نہ ماریں تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے، یہ جہاد کی حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا نمرود سے، نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے تو اس کے مقابلے میں کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ خاموش ہو گیا۔ ایک اور قدرت کا مظاہرہ یہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی پہ گزر ہوا، وہ بستی مٹ چکی تھی، ان کے دل میں آیا کہ یا اللہ تو قیامت کے دن کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، 100 سال تک ان کا انتقال ہوا، اور وہ سوتے رہے 100 سال تک۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، فرشتے نے پوچھا کتنا سوئیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرشتے نے کہا نہیں حضرت، آپ 100 سال سوئے ہیں، اور دیکھیے اپنے کھانے کو اور پینے کو جو بالکل خراب نہیں ہوا۔ حالانکہ کھانا اور پانی آپ کو پتہ ہے، وہ پانی بھی شربت تھا، اور شربت آپ کو پتہ ہے کہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت 100 سال گزر گئے، کھانا اور پانی شربت خراب نہیں ہوا، اور جو سواری تھی گدھا، وہ جناب ریزے ریزے ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت ان کو دکھائی، اور پھر جناب ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ہڈیاں ملیں، اور اس پہ گوشت چڑھا، اور پھر جو ہے وہ اس پہ کھال لگی، اور وہ تیار ہو گیا، گدھا بن کے تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، طور پہ علم ہو گیا کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کروایا۔ پھر اس کے بعد 36ویں رکوع میں خرچ کرنے کے اوپر اللہ نے تفصیل اس کی فضائل بیان کیے، کہ جیسے جو اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جہاد میں، تبلیغ میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، لوگوں کے کام آنے میں، تو فرمایا کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دانہ ڈالا اور 700 دانے اس کے نکلے، یعنی 1 روپے پر 700 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ بعض ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائے، تانے نہ دے، یہ شرط ہے ضرور، پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تھرڈ لاسٹ رکوع کے اندر، یعنی 38واں رکوع، اس میں سود کی مذمت بیان کی، جو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو سود لے گا دے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر 39ویں رکوع کے اندر سب سے بڑی جو سورہ قرآن کی آیت ہے، وہ 39ویں رکوع کے اندر لین دین کے اوپر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لین دین کرو تو اس کو جو ہے وہ اب کچھ لکھ لیا کرو، تاکہ کوئی کسی کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملے، اور کوئی ایسا ہو گواہی دینے والا ہو تو گواہی دینے کے لیے اس کو بلاؤ، اس کو گواہی دینے والا گواہی دے دے، تنگ نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں لکھت پڑھت ہوتی نہیں تھی، آج ماشاءاللہ لکھت پڑھت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کا بڑا شکر بھی ہے کہ اس آیت پر عمل بھی ہے، جو ہم بل بک بناتے ہیں اس میں جو ہم لکھتے ہیں، یہ اسی پر عمل کی ایک صورت ہے۔ الحمدللہ اس آیت کے اوپر ہم سب کا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر آخری جو ہے وہ رکوع ہے، بہت پیاری آیات ہیں، اور ان آیات کی جو ہے وہ بڑے فضائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔